حضرت محبوب العلماء سید محمد عبد المعبود ربانی قادری امانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھوڑا سا ہم تذکرہ کریں۔ یہ کون ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور مفسر قرآن کے والد ماجد ہیں اور سرکار ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ 1316 ہجری میں اور 1900 عیسوی میں آپ کی پیدائش جبل پور میں ہوئی، چونکہ سرکار ربانی جبل پور میں رہا کرتے تھے۔ سرکار ربانی کی بارگاہ سے آپ نے فیض حاصل کیا، لیکن جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، ہوش سنبھالا، تو سرکار ربانی کو سرکار امانت علی نے اپنی جگہ پر تبلیغی دوروں پر بھیجنا شروع فرما دیا۔ اب کیا تھا کہ سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، عمر زیادہ ہو گئی تھی، کبر سنی کا معاملہ تھا، اس لیے آپ تبلیغی دورے نہیں فرما سکتے تھے۔ تو آپ زیادہ تر اپنے وطن میں ہی رہتے تھے، اپنے گھر پر ہی رہتے تھے، اور سرکار ربانی تبلیغی دوروں پر پورے ملک بھر کا سفر کیا کرتے، بلکہ ملک کے باہر بیرون ملک بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے حضور محبوب العلماء کو اپنے والد ماجد سے اتنا فیض حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا جتنا سرکار امانت علی سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ سرکار ربانی نے آپ کو اپنی اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی، اپنا نائب بھی بنایا، اپنا سجادہ نشین بھی بنایا، لیکن آپ کو زیادہ فیض جو حاصل ہوا ہے وہ اپنے دادا جان سرکار امانت علی سے حاصل ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 18 سال کی عمر تک، کتنے سال کی عمر تک؟ 18 سال کی عمر تک حضور محبوب العلماء سرکار امانت علی کی بارگاہ میں رہے ہیں اور ان سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 18 سال میں کیا کیا سکھایا ہوگا، کیا کیا پلایا ہوگا، اور کتنی چیزوں کا علم عطا فرمایا ہوگا۔ حضور مفسر قرآن خود فرماتے ہیں، جو سرکار ربانی کتاب ہے نا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ابا جان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو علم سرکار امانت علی کی بارگاہ سے حاصل کیا، کہیں اور سے وہ علم مجھے حاصل نہیں ہو پایا۔ سرکار امانت علی کی بارگاہ سے میں نے کچھ سبق ایسے بھی پڑھے ہیں جو میں نے پڑھ کر یاد نہیں کیے بلکہ عمل کر کے یاد کیے۔ پڑھ کر یاد نہیں کیے بلکہ عمل، کیونکہ وہ عمل کرواتے تھے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، صرف سبق پڑھا کے چھوڑ نہیں دیتے، وہ سبق پڑھا کے اس پہ عمل بھی کرواتے تھے، یعنی ظاہری تربیت بھی فرماتے تھے اور روحانی تربیت بھی فرماتے تھے۔ تو یہ حضور محبوب العلماء سرکار امانت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18 سال تک آپ کی تربیت فرمائی، اور پھر جب آپ کی 18 سال کی عمر ہوئی تو سرکار امانت علی کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے سرکار ربانی سے فیض حاصل کیا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ حضور محبوب العلماء کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، 49 سال کی عمر میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ 1947 کے جو معاملات ہوئے نا، آپ لوگ جانتے ہیں، 1947 کے بعد یہ ملک تقسیم ہو گئے، پاکستان بن گیا، اور اس کی وجہ سے فسادات ہوئے اور بہت زیادہ قتل و غارت گری کا معاملہ ہوا۔ وہاں سے ادھر آنے والوں کو قتل کیا جاتا تھا، ادھر سے ادھر جانے والوں کو قتل کیا جاتا، ہندو مسلمانوں کی لڑائیاں اور فسادات ہو رہے تھے۔ ایسے ماحول میں باندہ شریف میں بھی فساد کا معاملہ تھا، اور باندہ شریف میں بھی حضرت کے مکان پر بھی حملے ہوئے، اور اتنا خطرہ لاحق ہو گیا کہ حضور محبوب العلماء کو باندہ شریف چھوڑنا پڑا۔ باندہ شریف چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حیدرآباد ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اب سارا اسباب، سارا سامان اور ساری چیزیں تو باندہ شریف میں، مکان بھی وہاں پر، سب کچھ وہاں پر ہے۔ حیدرآباد میں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں بڑی آزمائش کا سامنا ہوا، بڑی سختیوں کا سامنا۔ وہ والی جو زندگی، وہ جو کچھ سال گزرے ہیں بڑی آزمائش والے، بڑی تنگ دستی اور غربت والے۔ حضور مفسر قرآن خود فرماتے ہیں کہ ہمارا جو ابتدائی دور تھا وہ بھی بڑا غریبی والا دور تھا، اور کبھی کبھی تو فاقے بھی ہو جاتے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایسی زندگی ہمارے بزرگوں نے گزاری ہے، ایسی سادگی والی زندگی گزاری ہے، اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا، مصیبتیں جھیلتے ہیں، تو جیسی آزمائش ہوتی ہے نا، پھر اللہ ویسا مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسی آزمائش ہوتی ہے اللہ پھر ویسا مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں حضور محبوب العلماء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا، اور ہمارے مفسر قرآن کو بھی کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اب مرتبے کی بات چلی تو عرض کروں کہ اللہ والوں کا بزرگوں کے ساتھ کیسا کنیکشن ہوتا ہے، کیسا تعلق ہوتا ہے، بزرگوں کا کیسا فیضان ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حضرت سرکار محمود ربانی صاحب قبلہ نے یہیں پر اسی مسجد میں یہ واقعہ بیان کیا تھا
وہ 3 پسندیدہ چیزوں کے تعلق سے. جو لوگ موجود تھے انہوں نے سنا ہوگا تو بزرگوں سے کیسا تعلق تھا اور کیسا مقام و مرتبہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی. کیا ہے؟ ایک نماز، خوشبو. دنیا میں سے کون سی چیزیں پسند ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک خوشبو، دوسری نماز اور نیک عورت. حضور نے یہ بیان کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. تو حضور نے پوچھا کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنا، اور دوسری چیز ہے آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسری چیز ہے اپنی بیٹی عائشہ کا آپ سے نکاح کر دینا. اچھا، اب فاروق اعظم نے سنا تو وہ بھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور پرانا کپڑا پہننا، پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا. اور فاروق اعظم نے تو یہ عمل کر کے بھی دکھایا. اپنے دور حکومت میں جب 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی تب بھی آپ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے، ٹھگلے لگے ہوئے کپڑے. پیوند کا مطلب ہوتا ہے ٹھگلا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. تو فاروق اعظم. اب حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. حضور نے پوچھا کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو کہتے بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس کے پاس لباس نہ ہو اس کو کپڑا پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اب 3 حضرات ہو گئے. اب کس کا نمبر آتا ہے؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ قدم اللہ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اب وہ 3 چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی. لیکن یہ واقعہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا تعلق حضور محبوب العلماء سے بھی ہے. حضور محمود میاں ربانی رحمۃ اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ حضور مفسر قرآن نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا تھا حضور محبوب العلماء کا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضور محبوب العلماء تقریر فرما رہے تھے اور اس میں یہی چیزیں بیان کر رہے تھے کہ حضور کی پسندیدہ 3 چیزیں ہیں. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کی، حضرت فاروق اعظم کی 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کیا، حضرت عثمان غنی کی ان 3 چیزوں کو بیان کیا. لیکن جب حضرت علی کی 3 چیزوں کو محبوب العلماء بیان کر رہے تھے تو 2 چیزوں کو تو بیان کیا لیکن تیسری چیز یاد ہی نہیں آ رہی تھی. بہت یاد کرنے کی کوشش کی، درود شریف بھی پڑھوایا، درود شریف پڑھانے کے بعد بھی یاد نہیں آیا. تو لوگوں سے معذرت کر لی کہ 2 چیزیں تو میں نے بیان کر دی ہیں لیکن تیسری چیز مجھے یاد نہیں آ رہی، تیسری بات مجھے یاد نہیں آ رہی، معاف کرنا کہ میں بھول گیا ہوں. یہ حضور محبوب العلماء نے لوگوں کے سامنے باقاعدہ اعتراف کیا کہ 2 چیزیں تو مجھے یاد آ رہی، تیسری چیز یاد نہیں آ رہی. کیونکہ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو حق بات ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں اور یاد نہیں ہوتا تو ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، اپنی طرف سے الٹی سیدھی بات یا اس کی جگہ کے کچھ اور نہیں بیان کرتے، جو ہوتا ہے وہی بیان کرتے ہیں. تو حضور محبوب العلماء نے کیا کہا کہ مجھے تیسری بات یاد نہیں آ رہی ہے، پھر کبھی یاد آئے گی تو بیان کر دیں گے. لیکن بڑے پریشان کہ آج یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ وہ تیسری بات یاد نہیں آ رہی، یاد کرنے کے باوجود بھی یاد نہیں آ رہی. قیام گاہ پر تشریف لے گئے، آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تھے لیکن پریشان کہ یہ آج کی عجیب کیفیت ہو گئی کہ وہ تیسری بات مجھے یاد نہیں آ رہی کہ مولا کائنات کو 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو مجھے پتا ہیں لیکن تیسری چیز کون سی پسند تھی وہ بات یاد نہیں آ رہی تھی. محبوب العلماء حضور مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کو نیند آ گئی، آپ سو گئے اور آنکھیں سوئی، نصیبہ بیدار ہو گیا اور خواب میں مولا کائنات خود تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد المعبود پریشان کیوں ہوتے ہو، وہ تیسری بات جو تم بھول گئے ہو وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ ہے کہ مولا کائنات بھلی ہوئی بات خود بتانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. بیٹا پریشانی میں مبتلا ہو تو باپ کو بھی تو تکلیف ہوگی. یہ اولاد کس کی ہے؟ حضرت علی ہی کی تو اولاد ہے. بیٹا الجھن میں ہو اس کی الجھن کو دور کرنے کے لیے خود باپ تشریف لاتا ہے. تو واقعہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کریں کہ خود خواب میں مولا کائنات تشریف لائے اور جو تیسری بات بھول گئے تھے وہ خود مولا کائنات نے حضور محبوب العلماء کو بتائی. اب سوچیں کیسا تعلق ہوگا مولا کائنات کے ساتھ، یہ کیسا رشتہ، کیسا قلبی لگاؤ، یہ کیسا فیضان تھا کہ خود آ کر جو بات یاد نہیں آ رہی تھی مولا کائنات نے یاد دلائی ہے. تو وہ 3 باتیں کون سی تھی؟ مولا کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں. کون سی 3 باتیں ہیں؟ مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کی خدمت کرنا یعنی مہمان نوازی کرنا، اور اللہ کی راہ میں تلوار کو بے نیام رکھنا.
اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی تلوار کو بے نیام رکھنا. اور تیسری بات کون سی تھی؟ سخت گرمی کے دن میں، سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا. گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت علی خواہش کر رہے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تکلیف ہوگی. عبادت میں جتنی زیادہ تکلیف ہو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے. تو مولا کائنات خواہش کر رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا. تو یہ جو واقعہ ہے جو حضور محبوب العلماء کا، اس سے ان کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دو، 1 گھنٹہ ہو گیا. جو واقعہ میں نے یہاں درگاہ میں حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صحن میں بھی بیان کیا تھا کہ جب حضور محبوب العلماء کے وصال کا وقت قریب آیا، طاعون کی بیماری میں آپ مبتلا ہوئے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، طاعون جس کو پلیگ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری میں انتقال کر جائے اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے. تو آپ بھی شہید ہوئے. شہید حکمی کہا جائے گا. شہید حقیقی تو وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دے. لیکن جو طاعون کی بیماری میں بھی انتقال کر جائے وہ شہید حکمی ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی شہید کے برابر ثواب ملتا ہے. تو طاعون کی بیماری میں آپ مبتلا ہوئے، حیدرآباد ہی میں تھے. وہیں پر جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو حضور مخدوم ربانی بھی آپ کی بارگاہ میں وہاں موجود، اور حضور مفسر قرآن بھی موجود، اور سرکار ربانی دوسری جگہ پر وضو فرما رہے تھے. اچانک کیا ہوا؟ حضرت مخدوم ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ حضور محبوب العلماء کبھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کبھی کچھ اشارہ کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ رہے ہیں. تو بات سمجھ میں نہیں آئی تو سرکار ربانی کو بلایا گیا. آپ وضو سے فارغ ہونے کے بعد امامہ شریف پہننے کے بعد آئے اور محبوب العلماء سے پوچھا بیٹا خیریت سے ہیں؟ تو ایسی حالت میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہوں. انتقال ہونے والا ہے، طبیعت خراب ہے، کمزوری کا عالم ہے، پھر بھی کیا کریں؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں. ہمیں آپ کو اگر کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے، کوئی پوچھ لے کہ بھائی کیا خیریت سے ہے، کیا پوچھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے سارے معاملات ہیں. نہیں، مصیبت کتنی بھی بڑی آ جائے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی حمد کرنی چاہیے، کیونکہ مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی ہو اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہو سکتی. آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ مصیبت دور ہو جائے گی. تو ایسے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو حضور سرکار ربانی نے پوچھا کہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. تو مخدوم ربانی سے رہا نہیں گیا، انہوں نے عرض کر دیا کہ میں نے ابھی آپ کی یہ کیفیت دیکھی کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہیں، کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہے؟ کبھی ہاتھ اٹھا رہے تھے، کبھی ہاتھ باندھ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا مخدوم ربانی نے. تو حضور محبوب العلماء نے، دیکھے کون کون موجود ہے، سرکار ربانی بھی موجود ہیں، مفسر قرآن سید غازی ربانی بھی موجود ہیں، اور مخدوم ربانی بھی موجود ہیں. تو انہوں نے پوچھا تو حضور محبوب العلماء نے جواب دیا میں ہاتھ باندھ رہا تھا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخدوم ربانی نے پوچھا کہ خواب میں تشریف لائے تھے یا عالم بیداری میں؟ فرماتے ہیں عالم بیداری میں تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. جاگتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا. مخدوم ربانی نے پوچھا کہ کیا فرما رہے تھے حضور؟ تو عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد المعبود ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. غور کرنے کی بات ہے، یہ کیسا مقام و مرتبہ ہے، حضور سے کیسا تعلق. انتقال ہونے والا ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اور آپ کو لینے کے لیے خود آپ کے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ سعادت کرام کا مرتبہ ہے، یہ سعادت کرام ایسے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اور کوئی بات ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا؟ تو حضور محبوب العلماء فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبد المعبود کیا ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئیں، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے سارے بچوں کی شادی تو ہو گئی لیکن غازی ربانی کی شادی ابھی باقی ہے، غازی ربانی کی شادی کی مجھے فکر ہے. تو حضور نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کی فکر نہ کرو، غازی ربانی کی شادی کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ خانقاہ ربانیہ، حضور مفسر قرآن مفتی سلیم مصباح صاحب قبلہ. تو اس واقعے سے دونوں بزرگوں کا مقام و مرتبہ ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور محبوب العلماء کا بھی کہ حضور خود تشریف لائے تو ادب کے لیے ہاتھ باندھے، اور جو ہاتھ اٹھائے تھے تو وہ حضور مفسر قرآن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ غازی ربانی کا نکاح نہیں ہوا، اس کی فکر ہے. اور حضور
مفسر قرآن کی نکاح کی ذمہ داری لی، شادی کی ذمہ داری لی، اس سے ہمیں حضور مفسر قرآن کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے بزرگ، یہ ایسا خاندان، اتنا عظیم خاندان ہے، یہ سعادت کرام کا خاندان، یہ علماء کا خاندان ہے، یہ ایسے علماء ہیں جو خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر لگانے والے ہیں۔ یہ ایسا فیض ہے اس سلسلے میں بزرگوں کا، انہوں نے بزرگوں سے فیض حاصل کیا اور اپنے مریدین کو پہنچایا، اور جو ابھی موجود ہیں، جو سجادگان ہیں، وہ بھی اپنے مریدین کو یہ فیضان تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین، خاص طور پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور محبوب العلماء علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اولیاء کرام سے محبت کرنے، ان کے دامن سے وابستہ رہنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔